خسارے میں چلنے والے بجلی کے فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ دور دراز علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے سولرائزیشن کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ پشاور اور کوئٹہ کے زیادہ نقصان والے فیڈرز میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت۔ منصوبے سے سستی بجلی پیدا ہوگی، خسارے پر قابو پایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مجوزہ رمضان اور گزشتہ سال رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پر جائزہ اجلاس۔ رمضان پیکج کی امدادی رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کرنے کی ہدایت۔ یو اے ای کے سجوانی بزنس گروپ کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے دونوں ممالک کی شراکت داری کو مزید تقویت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں جیم سٹون قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری۔ نجی کمپنیز اور بالخصوص نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہدایت۔ ٹیکس پالیسی ایف بی آر سے لے کر وزارت خزانہ کے حوالے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے 30 جنوری تک تجاویز طلب۔ ٹیکس پالیسی آفس نے تمام صنعتی کاروباری تنظیموں اور چیمبر سے بجٹ تجاویز مانگ لی۔ مراسلے کے مطابق ٹیکس دہندگان کے لیے نظام بہتر بنایا جائے گا۔ موجودہ معاشی حالات میں ٹیکسوں، توانائی ٹیرف اور فائنینسنگ لاگت پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور۔ ماحولیاتی تحفظ، توانائی کی لاگت میں کمی، سماجی انصاف اور روزگار پر توجہ دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں برآمدات، مینوفیکچرنگ اور ڈیجیٹلائزیشن کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ سی پیک اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے مراحل میں داخل، عوامی فلاح کی راہداری پر توجہ دی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی خبر رساں ادارے پیپلز ڈیلی کے نمائندے کو انٹرویو۔ کہا 2025 میں پاکستان کے زرعی ماہرین کی تربیت کے لیے چین بھیجا گیا۔ پاکستانی زرعی مصنوعات کو چینی مارکیٹ تک رسائی ملی۔ مرچ، سرسوں، کنولا، تل کی فصلوں میں کامیاب نتائج حاصل ہوئے۔ چین کے تعاون سے سولر آلات، الیکٹرک گاڑیاں اور موٹر سائیکل مارکیٹ میں آئیں۔ 2026 پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا سال ہوگا۔ اسحاق ڈار آج رات سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ کل OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا موسمیاتی تبدیلی اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں شراکت داری پر زور۔ سعودی سفیر کا پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین باہمی اور تصویراتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ عالمی ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ اسلامی ممالک کی اسرائیلی وزیر خارجہ کے دورہ صومالی لینڈ کی مذمت۔ اسلامی ملکوں کا صومالیہ سے یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ 22 اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ اور OIC کا دستخط شدہ مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ کا دورہ صومالیہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ کل عدم TTP پاکستان کے دشمن، تحریک انصاف اس کا سیاسی ونگ ہے۔ یہ TTP سے ڈرتے ہیں، ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ان کا لیڈر دہشت گردوں کو شہید کہتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہا سیاسی حریف خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ تحریک انصاف دور میں ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا گیا۔ پاکستان اب دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہو چکا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ سال 2025 اوورسیز پاکستانیوں نے 40 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر بھیجیں۔ جنوری میں سال کی کم ترین 3 ارب ڈالرز کی ترسیلات موصول ہوئیں۔ مارچ میں تاریخ کی سب سے بڑی 4 ارب 5 کروڑ ڈالرز کی ترسیلات زر آئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سال کے آخری ماہ دسمبر میں سمندر پار پاکستانیوں نے 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی ترسیلات زر بھیجیں۔ دسمبر میں ترسیلات زر کا سب سے بڑا حصہ سعودی عرب سے 81 کروڑ 31 لاکھ ڈالرز آیا۔ متحدہ عرب امارات سے 72 کروڑ 61 لاکھ ڈالرز، جبکہ برطانیہ سے 55 کروڑ 97 لاکھ ڈالرز کی ترسیلات زر آئیں۔
ایک سال میں مزید 7 لاکھ پاکستانیوں کی ملازمت کے لیے بیرون ملک روانگی، 18,352 اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی بیرون ممالک جانے والوں میں شامل۔ اکاؤنٹنٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز، نرسز، اساتذہ کی بڑی تعداد بیرون ممالک منتقل۔ سب سے زیادہ 5,30,000 پاکستانی سعودی عرب گئے، 52,664 متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے، 1,000 امریکہ، 4,000 برطانیہ اور 984 ملازمت کے لیے جرمنی اور 813 اٹلی گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے PSL 11 کے 2 کامیاب بولی دہندگان کی ملاقات۔ وزیراعظم نے حیدرآباد اور سیالکوٹ کی 2 نئی ٹیمیں خریدنے پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا، نئی ٹیموں کی بڈنگ کے عمل میں جس طرح سے ملکی اور بین الاقوامی فرمز نے دلچسپی دکھائی، اس سے بین الاقوامی سطح پر PSL کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبولا میں بارش کی انٹری، پاک سری لنکا دوسرا T20 منسوخ ہو گیا۔ بارش کے باعث ٹاس بھی نہیں ہوا۔ پاکستان نے پہلے میچ میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ گرین شرٹس کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ سیکیورٹی خدشات، بنگلہ دیش نے بھارت میں اپنے کونسل خانوں پر ویزا سیکشنز بند کر دیے۔ کولکتہ، ممبئی اور چنئی سمیت متعدد بنگلہ دیشی مشنز پر ویزوں کا اجرا روک دیا گیا۔ بنگلہ دیشی مشیر برائے امور خارجہ کا کہنا ہے، ویزا سیکشن بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کے حملوں کے بعد بند کیے گئے۔ دسمبر میں ہندو انتہا پسندوں نے نئی دہلی اور سلگری میں بنگلہ دیشی مشنز کو نقصان پہنچایا تھا۔ بنگلہ دیش نے مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالنے پر T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت جانے سے انکار کیا تھا۔ بسنت پر لاہور کو خوب سجایا جائے گا، 81 کروڑ روپے سے زائد خرچ کرنے کا امکان۔ 3 روزہ بسنت تہوار کے لیے اخراجات کے تخمینے کی تفصیلات پنجاب حکومت کو پیش۔ بسنت کے دوران شہریوں کو مفت ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کرنے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی پلان تیار۔ لاہور میں نہر کنارے درختوں کی کٹائی پر ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، پیر کو تفصیلی رپورٹ طلب۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا، درخت کاٹے میں PHA کا جو افسر ملوث ہوا اس کو گرفتار کراؤں گا۔ متعدد بار درختوں کی کٹائی سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ کئی بار کہا، پارکس کو ریسٹورانٹس کے لیے استعمال نہ کریں۔ ماہرین کی ناصر باغ کے بارے میں آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ناصر باغ کا معاملہ عدالت کی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ صنعتی یونٹس کی آلودگی سے متعلق محکمہ ماحولیات رپورٹ دے۔ عدالت نے استفسار کیا، گلی محلوں میں واشنگ سٹیشنز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ امریکی صدر کی ایران کو پھر وارننگ، کہا مظاہرین کو نشانہ بنایا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سخت رد عمل، کہتے ہیں کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہریوں کو اتحاد برقرار رکھنے کی تاکید۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے جاری، 47 افراد جاں بحق ہو چکے، 2200 سے زائد مظاہرین گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ایرانی حکام نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔